السلام علیکم۔ ہمارا آج کا کام جو ہم نے پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے وہ ہے صفحہ نمبر 28۔ سبق کا عنوان ہے علم۔ سبق کا عنوان کیا ہے؟ علم۔ علم محبت کی مہکار، کرو ہمیشہ علم سے پیار۔ مہکار کسے کہتے ہیں؟ خوشبو کو۔ مہکار کسے کہتے ہیں؟ خوشبو کو۔ محبت کسے کہتے ہیں؟ پیار کو۔ ٹھیک ہے۔ علم محبت کی مہکار، کرو ہمیشہ علم سے پیار۔ علم کو تم رکھو مرغوب، جمع کرو یہ دولت خوب۔ مرغوب کا مطلب ہوتا ہے پسندیدہ۔ مرغوب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پسندیدہ۔ علم کو تم رکھو مرغوب، جمع کرو یہ دولت خوب۔ اس سے کھلتے ہیں اسرار، کرو ہمیشہ علم سے پیار۔ اسرار کا مطلب ہوتا ہے بید، چھپی ہوئی باتیں۔ ٹھیک ہے۔ اس سے کھلتے ہیں اسرار، کرو ہمیشہ علم سے پیار۔ جاہل تو ہے راہ کی دھول، علم ذہانت کا ہے پھول۔ جاہل کہتے ہیں ان پڑھ کو، دھول کہتے ہیں مٹی گرد۔ ٹھیک ہے۔ سوچوں میں جو لائے نکھار، کرو ہمیشہ علم سے پیار۔ نکھار کا مطلب ہوتا ہے خوبصورتی، اور ذہانت کا مطلب ہوتا ہے عقل مندی۔ ٹھیک ہے۔ علم سے دل کا پھول کھلے، ایسی دولت کہاں ملے۔ چھین نہ پائیں چور چکار، کرو ہمیشہ علم سے پیار۔ چھین نہ پائیں چور چکار، کرو ہمیشہ علم سے پیار۔ وقت گزارو مت بیکار۔ بیکار کا مطلب ہوتا ہے کام نہ آنے والی۔ ٹھیک ہے۔ فالتو میں جسے ہم ضائع کر دیتے ہیں وقت کو بیٹھ کے کوئی کام کیے بنا۔ ٹھیک ہے۔ وقت گزارو مت بیکار، کرو ہمیشہ علم سے پیار۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ نظم جنہوں نے لکھی ہے، شاعر کا نام یہاں پہ کتاب والوں نے نہیں لکھا، تو شاعر کیا کہتا ہے کہ علم کی تعریف بیان کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے کہ علم جو ہے وہ محبت کی مہکار ہے۔ مہکار خوشبو ہے، یعنی کہ ہمیں علم سے بہت زیادہ پیار کرنا چاہیے، اس کو جو ہے سیکھنا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، کیونکہ یہ جو علم کی دولت ہے، اسے ہم جتنا زیادہ حاصل کریں اتنا ہی کم ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو علم ہی سے جو ہے وہ ہمارا جو ذہن ہے وہ روشن ہوتا ہے، اور ہم جو ہیں جو ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں، جب وہ علم حاصل کرتے ہیں تو اسی وجہ سے جو ہے وہ ایک سمجھدار اور عقل مند انسان جو ہے وہ بن سکتے ہیں علم حاصل کر کے۔ اگر ہم علم حاصل نہیں کریں گے تو ان پڑھ ہونا تو ایک ایسی مثال ہے جیسے راستے میں پڑی ہوئی دھول یا مٹی۔ ٹھیک ہے۔ اگر ہم علم حاصل نہیں کریں گے تو ہماری مثال ایسی ہے جیسی راستے میں پڑی ہوئی ایک دھول یا مٹی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو علم حاصل کرنے سے ہی ہمارے اندر عقل مندی جو ہے وہ آئے گی، اور سمجھداری ہمارے اندر آئے گی۔ علم ہی کی وجہ سے جو ہے ہماری سوچ بدلتی ہے، اور ہماری جو ہے وہ ایک سوچ جو ہے وہ خوبصورت بن سکتی ہے، ایک اچھی بن سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں علم سے بہت زیادہ پیار کرنا چاہیے۔ علم ایک ایسی دولت ہے جسے جتنا بھی حاصل کیا جائے وہ کم ہے، اور علم ایک ایسی دولت ہے جسے کوئی بھی چور، کوئی بھی ڈاکو جو ہے وہ چرا نہیں سکتا، کیونکہ یہ جو ہے علم جو ہے وہ تو ہمارے ذہن کے اندر، ہمارے دماغ کے اندر جو ہے وہ چھپا ہوتا ہے،
تو اس میں اس کو ہم دوسروں تک جو ہے وہ پہنچا سکتے ہیں، لیکن کوئی بھی چور اسے ہم سے چرا نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اپنا وقت جو ہے بیکار جو ہے وہ کاموں میں ضائع نہ کریں، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنی چاہیے، اور علم سے ہمیں پیار کرنا چاہیے، اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج کا ہمارا سبق علم تھا جو ہم نے پڑھا اور سمجھا۔ آپ نے سبق علم کو یہ جو ساری نظم ہے اس کو اچھے طریقے سے اپنی نیٹ کاپی کے اوپر خوش خط کر کے لکھنا ہے۔ مشکل الفاظ کے یہ جو معنی اوپر لکھے ہیں ان کو آپ نے یاد بھی کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ اپنی نیٹ کاپی کے اوپر یہ میں نے کچھ الفاظ اس سبق سے نکالے ہیں جن کے جملے آپ نے اپنی نیٹ کاپی کے اوپر خود بنانے ہیں۔ تو علم، محبت، دولت، جاہل، پھول، نکھار، پیار، وقت، بیکار اور چور، یہ تمام جو الفاظ ہیں یہ 10 الفاظ ہیں، ان کے جملے آپ نے خوش خط کر کے اپنی نیٹ کاپی کے اوپر بنانے ہیں، ٹھیک ہے۔ نظم کو بھی آپ نے اچھے طریقے سے پہلے پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد خوش خط کر کے اپنی نیٹ کاپی کے اوپر لکھنا ہے، پھر ان الفاظ کے جملے بھی آپ نے اپنی نیٹ کاپی کے اوپر خوش خط کر کے لکھنے ہیں۔